مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اہل ایمان جس رحمت کے دریا تک پہنچنے کی ایک عرصہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے اس دریا کے کنارے پر نہیں بلکہ اس دریا رحمت کے اندر آپ کو اتار دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیبی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان ساری زندگی یہ دعائیں مانگتا رہے، اللہ مجھے اپنا گھر دکھا، اللہ مجھے حج بیت اللہ کرا، اللہ مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرما، مجھے مدینہ منورہ دکھا، مکہ مکرمہ پہنچا، اور پھر وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے لیکن پھر بھی وہ عمرہ نہ کر سکے، مدینہ منورہ پہنچ جائے لیکن روضہ رسول کی زیارت نہ کر سکے۔ یہ بدنصیبی بھی بڑی بدنصیبی ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑی بدنصیبی ہے کہ انسان رجب سے دعائیں مانگ رہا تھا، بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب اگر اللہ نے رمضان تک پہنچا دیا ہے تو اس کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کی رحمتوں سے مستفید نہ ہو۔ یہ اس بدنصیبی سے بڑی بدنصیبی ہے کہ جو انسان مکہ پہنچ کر بھی عمرہ نہ کرے یا اللہ کے گھر کی زیارت نہ کرے۔ میرے عزیز دوستو، جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں اللہ کی تین رحمتیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں، اور اس طرح جڑی ہوئی ہیں جس طرح انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح جڑی ہوئی ہوتی ہے، آپس میں ان کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گوڑا تعلق ہے۔ ایک نعمت اور ایک رحمت وہ نعمت اور رحمت ہے جو تھوڑے سے عرصے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن بقیہ دو رحمتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ یہ تو مہمان بن کر رہی ہے رحمت، یہ رمضان کی رحمت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ 11 مہینوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس 12ویں مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ وہ زبردست قسم کی رحمت ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال لاکھوں سے ہزاروں سے زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ گزارش کی کہ اے میرے رب، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو سب سے زیادہ مجھے نفع دینے والا۔ پوچھ کون رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ پوچھ کیا رہے ہیں؟ کوئی ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے سب سے بڑھ کر نفع دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو بات کہی، آپ اس بات کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھ، روزہ، فَإِنَّهُ فَلَا مِثْلَ لَهُ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ فَلَا مِثْلَ لَهُ، اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ نفع دینے والا ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی دوسرا عمل اس کے مقابلے کا عمل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہہ دیا، خود فرما دیا کہ ہر عمل کی جزا ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اور عربی کو کچھ دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ اتنا بڑا ثواب کا کام، اتنا بڑا اجر کا کام یہ ہمیں ماہ مبارک میں نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اپنے لیے خاص کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ دوسرا کوئی بھی عمل ہو، اس میں کوئی نہ کوئی ریا کی صورت نکل آتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حج کا سفر کیا ہے، آپ کے گلے میں مالا ڈالی جاتی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، کسی کو آپ نے دی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ کوئی دوسری عبادت اس میں شائبہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا سوائے آپ کے اور آپ کے خدا کے کسی دوسرے کو علم نہیں ہوتا۔
آپ خلوتوں میں جا کر پی لے بہر آ کر کہیں کہ میں روزہ دار ہوں، کسی کو کیا پتا؟ آپ وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتے. کیوں نہیں جانے دیتے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا علیم و خبیر رب حلق تک پہنچنے والے قطروں سے بھی واقف ہے. یہ اللہ کے اوپر ایمان کا اظہار ہے، اللہ کے اوپر ایمان کا اظہار ہے، ایمان کا ثبوت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنے لیے خاص بنایا.